बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सामा इजाज। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार ख़त्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा। जस्टिस अकील ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने अपने इख्तिलाफी नोट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं के मुदाखलत की जाए। शेख रशीद का बड़ा दावा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। उसके लिए इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा, 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। मैं 31 अगस्त से मुकम्मल फ़आल हो रहा हूँ। जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बुरा है। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीटीआई के कारकुनों को कहता हूं, आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी और आपको क्या चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था, हुकूमत से किए जाने वाले मुआहदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे। हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत से किए गए मुआहदे से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था, जमात इस्लामी मुआहदा करना भी जानती है और अमल करवाना भी। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कहना चाहता हूं कि हुक्मरान अगर ये समझ बैठे हैं कि अच्छा है जमात इस्लामी और पीटीआई सोशल मीडिया में उलझते रहेंगे और हम मजे करते रहेंगे, तो मैं पीटीआई के वर्कर्स से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आप हमारी इस पूरी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। जब हम जमहूरी आजादियों के लिए बात करते हैं, जब हम आपका हक जब मारा गया तो सबसे ज्यादा मुअस्सर आवाज हमने उठाई। जब आपका निशान लिया गया तो सबसे पहले हमने आवाज बुलंद की। और आपको क्या चाहिए? मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी है। और आपको क्या चाहिए? इसलिए नौजवानों, कोई आपको भी डिट्रैक्ट कर रहा है, कोई है जो आपको भी इधर उधर कर रहा है, सब मिलकर एक कुव्वत में ढल जाओ। जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है, सब उसकी कुव्वत बन जाओ। जमात इस्लामी को अपने लिए, अपनी जात के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी पार्टी के लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मेरी पार्टी के लोग अगर कहीं पर आ भी जाएंगे तो क्या वो करप्शन करेंगे? क्या वो लूट मार करेंगे? क्या वो आईपीपीस के नाम पर लोगों के पैसे खाएंगे? जमात इस्लामी के लोग अमानतदारी, दयानतदारी से काम करते हैं। आज तक गुजरा भी रहे हैं और मेंबर भी रहे हैं। जो हमारे मेयर 3 मरतबा कराची में बने, कितने टाउन के नाजिम, नायब नाजिम, चेयरमैन बने, कितने हमारे काउंसलर बने, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। केपीके में हम हुकूमतों में शामिल रहे, बलोचिस्तान से हमारी नुमाइंदगी रही और है। और इस पूरे अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात बड़ी है। शुक्र अदा करते हैं कि कोई बदनामी का दाग नहीं है, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, फरिश्ते नहीं है, लेकिन इज्तिमाई निजाम ऐसा है, तरबियत ऐसी है, फिर हमारा ज़ाब्ता ऐसा है कि उसमें कोई पनप नहीं पाता है। ये निजाम किसी और पार्टी में मौजूद नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी अगर आगे भी बढ़ जाएगी तो किसी को तकलीफ नहीं देगी, सिर्फ चोरों को तकलीफ देगी, सिर्फ डाकुओं को तकलीफ देगी, सिर्फ मुजरिमों को तकलीफ देगी, सिर्फ ताले आजमाओं को तकलीफ देगी, सिर्फ क्रैप माफिया को तकलीफ देगी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहा अनवर की सरबराही में 14 अगस्त की तकरीबात के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें एसडीओ शांगा मांगा और बहुत से अफसरान ने शिरकत की। 14 अगस्त को शांगा मांगा फॉरेस्ट में मेगा प्लांटेशन ड्राइव और मुतलका महकमों की जानिब से योम आज़ादी के इंतजामात के हवाले से प्रोग्राम तश्कील दिए गए। हबीबाबाद में जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। बच्चे, बड़े, ख़वातीन सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। हबीबाबाद में जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर खरीदारों का काफ़ी रश देखने को नजर आ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं शेख सुहेब रज़ा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हबीबाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। गली मोहल्ले बाज़ारों में सब्ज़ हलाली परचम की बहार आ गई। बाज़ारों में मुख्तलिफ़ जगह पर स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सभी ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। जी
جی ہم ادھر شہر آئے ہیں, یہاں پر جو ہے ہم نے جو ہے وہ جھنڈیاں, جھنڈے اور بیجز لیے ہیں, اور بچوں کے لیے جو ہے وہ ٹی شرٹ بھی لی ہیں. اس دفعہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ جشن آزادی کے دن کو جو ہے وہ بڑے انتظار میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس دفعہ جو ہے وہ جھنڈے لگانے کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ درخت بھی لگائیں گے, اور اپنے جو ہے وہ ملک پاکستان کو سبز جو ہے وہ بنائیں گے. جی بالکل, شہری کا کہنا تھا ہم اپنے بچوں کے لیے خریداری کرنے کے لیے بازار میں آئے ہیں, اور اس دفعہ ہم درخت لگا کر اپنے ملک کو سرسبز کریں گے. جی وفاقی وزیر محتسب علی اعجاز قریشی نے اسپیشل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا, پاسپورٹ کی کافی کمپلین ہے جبکہ نادرا کی کم ہے, پھر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف دیا. جی اصل میں نادرا کا جو ہے سکیل بہت بڑا ہے, بہت لوگ جو ہے نا اب آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہیں, گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, انہوں نے اپنا سسٹم بہت امپروو کیا, ڈیجیٹائز کیا ہے, اس میں کمپلینٹس اب کم آ رہی ہیں جو پچھلے سالوں کی نسبت. البتہ پاسپورٹ کی اس سال زیادہ آئی ہیں, اس کے لیے ہم نے انسپیکشنز کرائی ہیں میجر سٹیز میں, ادھر جا کے دیکھا ہے کہ کیا کیا شکایات ہیں. کچھ سسٹمک ایشوز ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کے نوٹس میں لائے ہیں, ریکمنڈیشن بھیجی ہیں کہ جو لیمینیٹڈ پیپر ہے, اس کا جو میٹیریل ہے یہ پہلے سے پروکیور کیا جائے, اس میں ڈیلے نہ کیا جائے, اور اس میں جو پاس میں جو ڈیلیز ہوئے ہیں جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, کیونکہ جب شارٹیج ہوتی ہے تو پھر پیسے بھی چلنے لگتے ہیں, ٹاؤٹس بھی آتے ہیں اور لوگوں کو فلیس کرتے ہیں, which we cannot allow. تو انڈیویجول کیس میں ہم نے فوراً ریلیف دیا ہے, چاہے پاسپورٹ کا ہے یا جو ہے نادرا کارڈ. لیسکو کی سب ڈویژن مزنگ کے ایس ڈی او امین اللہ نے اسپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس ماہ میں متعدد بجلی چور پکڑے ہیں, اور آج کھلی کچہری میں 8 شکایات موصول ہوئیں جس میں ڈیفیکٹو میٹرز کی زیادہ ہیں. کمپلینٹ تقریباً کوئی 8 سے 10 کمپلینٹس آ رہی ہیں, اور زیادہ اس میں جو میٹر بنٹ ہوتے ہیں بارش کی وجہ سے, تو وہ ہم 24 آورز میں اسی وقت ERP جنریٹ کر کے تو اگلے دن ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. اور اپنا باقی جو ہے نا کچھ کمپلینٹس لائن کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ تو امیڈیٹلی ہم ریزالو کرتے ہیں. بل کی زیادہ تر وہ اپنا لوگ انسٹالمنٹس کے لیے آ رہے ہیں, اور بل کی جو ہے نا وہ اوور بلنگ والا تو ویسے ہی جو ہے نا ٹوٹلی ختم ہو گیا ہوا, کیونکہ ٹوٹل کنزیومرز کو ہم جو ہے نا اکارڈنگ ٹو ریٹنگ بلنگ کر رہے ہیں. روہیلا والی میں ایم پی اے میاں زاہد اسماعیل بھٹا کے گھر کے ساتھ سیوریج کے گندے پانی نے محلے داروں کو جوہڑ میں دبو دیا. شہریوں کا کہنا ہے صاف ستھرا پنجاب صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہے. محلے داروں کا کہنا تھا گزشتہ کئی ماہ سے رہائشی شدید پریشان ہیں. محلے داروں اور اس میں سے دیگر آمد و رفت کرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے نوٹس لینے اور سیوریج سسٹم کو درست کرنے کا مطالبہ کر دیا. بوانا کلینک آن ویلز پروگرام کے لیے دوائیاں فراہم کر دی گئی. DGRIMNCH نے 22 اقسام کی ادویات فراہم کی. ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ڈاکٹر زہیب مہدی نے سوشل آرگنائز اختر لک کے ہمراہ فراہم کی گئی ادویات کا معائنہ کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ہیپاٹائٹس, شوگر, بلڈ پریشر, حاملہ خواتین سمیت بچوں کی ادویات اور سیرپ فراہم کر دیے گئے. انہوں نے مزید کہا کلینک آن ویلز پروگرام سے شہریوں کا علاج و معالجہ جاری رہے گا. تھانہ کوٹ سبزل پولیس کی وردی بدلی پر گنڈا گردی نہ بدلی. رات گئے مقامی ملنگی ہوٹل کے مزدور کو پولیس نے اٹھایا اور ولسا ملنے گئے پر ملنے نہیں دیا گیا. خدشہ ظاہر کیا گیا ہمارے بندے کو پولیس نے قتل کر دیا. ASI نثار احمد اور راؤ عابد نامی پولیس والے کے خلاف کوٹ سبزل تھانہ کے باہر احتجاج کے لیے خواتین بھی میدان میں آ گئیں. ورثا نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی. اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل چنیوڑ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں بزرگ خاتون کی لاکھوں روپے ڈوبی رقم واپس دلوا دی گئی. بزرگ خاتون نے DPO چنیوڑ عبداللہ احمد کو درخواست دی. DPO نے انچارج سب انسپیکٹر لاریب شاہ کو داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی. اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل نے فریقین کو بلا کر بزرگ خاتون کو 5 لاکھ روپے واپس دلوا دیے. بزرگ خاتون نے سالوں سے ڈوبی ہوئی رقم واپس ملنے پر پولیس حکام کا شکریہ ادا کیا. ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر فواز شہزاد مرزا نے ریسکیو آفس کا اچانک دورہ کیا جہاں پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان نے ان کو خوش آمدید کہا. دورے کے دوران انہوں نے ایمرجنسی گاڑیوں اور آلات کا تفصیلی معائنہ کیا. ان کا کہنا تھا سرپرائز وزٹ کا مقصد عوام الناس کو معیاری ریسکیو سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے.
یوم استحصال کشمیر کے موقع پر تحریک کشمیر کے تحت برطانیہ یورپ بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کمزور کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کیے۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر تحریک کشمیر کے تحت برطانیہ اور یورپ بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کیے۔ تمام بھارتی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہیں۔ اقدامات چوتھے جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں مقبوضہ کشمیر دنیا کا بڑا عسکریت زدہ علاقہ ہے۔ صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ کشمیری عوام کے حوصلے اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بھارت کا ہر قسم کا ظلم و جبر ناکام رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے حل پر منحصر ہے۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے۔ محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ نے کہا کہ گزشتہ 5 سال سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کرفیو اور دفعہ 144 نافذ ہے۔ 5 سالوں میں کئی ہزار بے گناہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل ہیں۔ بھارت تمام تر ظلم و جبر، تشدد و گرفتاریاں اور ریاستی دہشت گردی کے باوجود اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا، ان کی جدوجہد کو روک نہیں سکا۔ اس بات کو کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ مذکورہ وادی کا بچہ، بزرگ، خواتین اور ہر جوان آزادی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ بات اب بھارت کو بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔